جس کا نام تسلیم ہے اور جس کا مطلب قرآن اور سنت کی اتباع اور پیروی ہے، ہمیں صرف اور صرف اسی کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم مسلمانوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، صحیح مسلمان بنائیں، اور ہم سب کو کتاب و سنت پہ کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور یہود، نصارہ اور جتنے بھی مشرکین، مجوسی، کفار، غیر مسلمین ہیں، ان کی بری تقالید سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ حضرت علامہ کی اس روح پرور، ایمان افروز اور بت شکن خطاب پر میں ان کا شکر گزار ہوں، اور آپ سارے بھائی جم کر ٹکٹکی باندھ کر ان کے خطاب سن رہے تھے۔ آپ سب کا یہاں آنا اور بیٹھ کر بیان کو سننا اور جانا اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ اب میں فضل شیخ محمد اقبال سے کہوں گا کہ چند سوالات جو زیادہ اہم ہیں وہ حضرت شیخ کو پڑھ کر سنائیں، یا جو آپ کے معمولات ہیں وہ آپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ اللہ آپ کو لمبی عمر عطا کرے، آمین۔ آپ نے جو دیوبند کی ڈائری پروگرام فلم کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا ہے، اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے، اور بہت بھولے بھالے لوگ جن کو پاکستان انڈین مولوی نے برباد کر رکھا ہے، انہوں کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ آپ اس طرح شیعہ مذہب کا بھی کھل کر آپریشن کرو، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کو شیعہ کی طرف کسی نہ کسی طریقے سے ڈالا جا رہا ہے۔ آپ یہ احسان مسلمانوں پر کریں، بہت جاہل لوگ اس کفر کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جو ہے ضرور، یہ تو کھلم کھلا ہمارے سامنے کفر موجود ہے، تو بہرحال عام بہت ہی کوئی گرا ہوا جاہل مسلمان ہوگا جو ان شیعوں کے چکر میں پھنسے گا، ورنہ عام طور پر مسلمان تو بہرحال شیعوں سے بہت ہی دور ہیں۔ بالخصوص ہندوستان میں بھی شیعوں سے تو کافی نفرت ہے الحمدللہ، اور پاکستان میں تو بہرحال بے سمجھی کی وجہ سے کچھ لوگ ہیں، لیکن بہرحال لیکن ان سے بھی زیادہ خطرناک ہمارے درمیان یہ لوگ جو ہے نا، بھولے بھالے لوگ بیٹھے ہوئے پھس پھسی کرنے والے مولوی منافقین، ان لوگوں نے بیڑے غرق کیے ہوئے ہیں۔ یہ تو شیعوں سے بھی بدتر ہیں بھائی، جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر شرک اور بدعت اور شیعوں جیسے ایمان اور عقیدے مسلمانوں کے اندر پھیلا رہے ہیں۔ شیعہ تو ہے ہی ہے، وہ یہودیوں کافروں کا ایجنٹ، اس کو تو وہ تو ہے ہی ہے، لیکن یہ کس زمزم سے دھلے ہوئے لوگ ہیں، کون سے پوتر لوگ ہیں جو اس طرح سے شیعوں کے بھی بدترین عقیدے رکھ کر کے امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ وہ بھی موقع آئے گا تو میں اس کے اوپر بھی روشنی ڈالوں گا، لیکن بہرحال ہم نے دوسری طرف اپنا فائر کھولا ہوا ہے ابھی۔ اس طرف تو بہت سارے لوگوں کے فائر کھلے ہوئے ہیں شیعوں کو، ہے کہ نہیں، لیکن یہ جو اپنے آپ کو گڈو بن کے پھر رہے ہیں نا، جو مسلمانوں کے لبادے اوڑھ کر اور بدعقیدگیاں پھیلا رہے ہیں، جو خود بھی گمراہ اور امت کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، ان کی بھی بدعقیدگیاں امت کے اندر کھولنا بہت ضروری ہے تاکہ امت کو میرا فرمان بتائیں کہ جمعے کے دن کتنی رکعت ہیں قرآن حدیث کی جمعے کے دن 2 رکعت جمعے کی نماز ہے، 4 رکعت فرض نہیں ہے بلکہ 2 رکعت آپ کے اوپر فرض ہے۔ آپ جب مسجد کے اندر جا رہے ہیں اس وقت اگر خطبہ ہو رہا ہے تو آپ 2 رکعت پڑھ کے خطبہ سنیں، اور اگر خطبہ سے پہلے آپ جا رہے ہیں تو آپ جتنی بھی پڑھنا چاہیں پڑھیں، اس کی کوئی تعداد متعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، کوئی بھی متعین نہیں۔ کوئی کہے کہ اے تو ظہر کی 4 رکعت، اس سے کہو یہ ظہر نہیں ہے، یہ کون سا دن ہے بیٹا؟ جمعے کا دن ذرا مختلف ہوتا ہے۔ اگر تم ظہر کے اوپر قیاس کرو گے تو ظہر کے اندر 4 فرض ہے، یہاں تو تم 2 ہی پڑھ رہے ہو۔ جمعے کے احکام مختلف ہیں، ظہر کے احکام مختلف ہیں، جمعے کے دن کچھ اور حکم ہے۔ تو جمعے کے دن جو حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی جمعے کے دن جمعے سے پہلے کچھ پڑھتے تھے کوئی نماز، نہ نہیں ثابت ہے۔ البتہ اگر کوئی مسجد میں آتا تو اللہ کے رسول فرماتے 2 رکعت نماز پڑھ کے تم بیٹھو۔ ایک صحابی آگے بیٹھ کے آپ نے کہا قم فصلی رکعتین، کھڑے ہو 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھو۔ اس کے بعد آپ اگر خطبہ نہیں ہو رہا ہے اس سے پہلے آئیں تو آپ جتنی رکعت چاہیں پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 10 پڑھیں، 20 پڑھیں، ہے کہ نہیں۔ البتہ جمعے کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی حدیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر پڑھتے تھے تو 4 رکعت پڑھتے تھے، 2 رکعت 2 سنتیں۔ اور اگر آپ مسجد کے اندر نہیں خطبہ دے کر خطبہ نماز پڑھا کر آپ گھر میں چلے گئے تو وہاں صحابہ سے ثابت ہے عبداللہ ابن عمر سے کہ وہاں 2 رکعت پڑھ لیا کرتے، بس
یہی سنت ہے جو جمعے کے اندر. اچھا اس سے پیچھے بھی ہے. اچھا داڑھی کتنی رکھنی چاہیے؟ کیا ایک مٹھی ہو اور بقایا کاٹ دیا یا جمعے کے دن قینچی سے کاٹ کر سنواری جائے؟ داڑھی جو ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قص الشوارب وعف اللحا، مونچھوں کو چھوٹی کرو اور داڑھی کو معاف کر دو. داڑھی کو معاف کر دو. معاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ویسے رکھو. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کو تقدیر پر بھروسہ ہے، تقدیر پر بھروسہ ہے. کہتے ہیں جو بھی تقدیر میں ہوگا وہی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں جو لکھا ہے وہی ہوگا. اس لیے ہم جو بھی کرتے ہیں یا یہ سب اللہ کی مرضی ہے. کیا یہ تقدیر پر بھروسہ کرنا اور کچھ بھی نہیں کرنا کیا صحیح ہے؟ ان کو کس طرح سمجھائیں بتائیے. ایسے لوگوں کو ایک طریقہ ہے سمجھانے کا جو آج سے بہت برسوں پہلے ایک آدمی نے اختیار کیا تھا. ٹھیک ہے تقدیر پر بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن اللہ نے آپ کو مجبور نہیں کیا ہے. آپ جو بھی کر رہے ہیں اللہ کی مرضی. گویا آپ شراب بھی پی رہے ہیں جب بھی اللہ کی مرضی. استغفر اللہ، اللہ کی مرضی یہ نہیں ہے. اگر یہ اللہ کی مرضی ہوتی تو اللہ رسولوں کو نہ بھیجتا، اللہ قرآن کو نہ نازل فرماتا جس میں شراب کو حرام قرار دیا گیا. پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ آپ اچھے اعمال کریں، برائیوں سے بچیں. یہ اللہ کی مرضی. اس پہ آپ ہاں البتہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے آزاد کہ تم یہ راستہ بھی اپنا سکتے ہو اور یہ بھی اپنا سکتے. البتہ اللہ کی جو چاہت والا راستہ ہے وہ قرآن و حدیث جس میں حلال ہے حرام ہے، جس طرح سے اس کو منع کیا گیا بتایا گیا اس پہ عمل کرنا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح کا ایک شخص تھا جو اپنے زمانے میں مرجی جو جبریہ کہتا تھا مجبور ہیں. تو اس زمانے میں کیا ہوا، کسی نے سنا ایسے ہی جس سے جیسے آپ سے انہوں نے کہا ہے. تو کیا ہوا، ایک دن بیٹھا ہوا تھا، اس کی بیٹی آئی سامنے. بیٹی آئی، اس نے اسی کے سامنے ڈوری کھول کے چڑھ لیا، اس کے اوپر چڑھ گیا اس کے اوپر. اب وہ بدکاری کیا اس کے ساتھ. اب یہ لال پیلا ہو گیا، ہمارے بیٹی کے سامنے ایسا کیا، ہمارے سامنے ہماری بیٹی کے ساتھ ایسی بدکاری. تو اس نے کہا کیوں تو کر رہا؟ کہا مجبور ہوں میں، اللہ کی مرضی ہے. کہا یہ کیسے اللہ کی مرضی؟ کہا تو ہی تو کہتا ہے اللہ کی مرضی سے، ہم مجبور ہیں، ہم مجبور ہیں، تو ہی تو کہہ رہا. تو اس پہ بھی میں مجبور ہی ہوں، میں کیا کروں؟ کہا نہیں یہ غلط. کہا تو پھر توبہ کر. دیکھیں جس کا جوتا اس کے سر. تو ان سے کہیے کہ جناب ایسا نہ ہو کسی دن کہ آپ کے ساتھ بھی یہ حادثہ آئے اور کرنے والا کہے کہ ہم مجبور ہیں، جس طرح آپ اپنی مجبوری ظاہر کر رہے ہیں. اللہ ہدایت دفعہ. دنیا میں سب سے پہلے کس نے شرک کیا؟ دنیا میں سب سے پہلے شرک کرنے والے قوم نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے، جو قبروں کی انہوں نے پوجا کی، وہیں سے شرک کی ابتدا ہوئی. کیا سرما لگانا سنت ہے؟ اگر ہے تو یہاں ہم کسی کو بھی سرما لگا ہوا نہیں دیکھتے، اس لیے سوال کر رہا ہوں. سرما لگانا سنت ہے، سمجھ رہے ہیں، کوئی حرج اس میں نہیں ہے. سوتے وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگایا کرتے تھے. ہم لوگوں کو ایمان و عقیدہ، عبادات، تہذیب و تمدن کی کم سے کم ایک تقلیدی جھلکیاں کتابوں سے دکھلانے کی زحمت فرمائیں. میں نے دکھلایا ہے ایمان کی بھی، عقیدے کی بھی، عمل کی نمونے پیش کیے، نہیں جھلکیاں. تو یہ انشاءاللہ تعالی کافی ہوں گی، اور بھی بہت ساری ہیں. بہرحال میں نے مختصراً اتنا ذکر کیا ہے. تفاصیل کے لیے آپ احادیث کا مطالعہ کریں اور موجودہ سوسائٹی کا جائزہ لیں، آپ کو پورا نقشہ انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. بس